من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ البروج کی آیت نمبر 21 پڑھی گئی۔ پیچھے سے مضمون آ رہا ہے اللہ پاک کی عظمت کا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور بیچ میں اللہ پاک نے فرعون اور قوم سمود کا ذکر کیا کہ ظاہری اعتبار سے ان کو ہر طرح کی نعمتیں میسر تھی، لیکن نعمتوں نے ان کو بجائے عبادت میں منہمک کرنے کے اللہ کا باغی بنا دیا۔ تو یہ بات باعث عبرت ہے۔ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے۔ تو انسان پر جب نعمتوں کی فراوانی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے منعم یعنی رب کا شکر ادا کرے اور نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ کی عبودیت اور عبادت میں وقت گزارے۔ قرآن نے کہا بل الذین کفروا فی تکذیب، منکر جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ انکار جو ہے جس کو جھٹلانا کہتے ہیں، تو یہ جھٹلانا زیب نہیں دیتا، اور جھٹلا دینے سے اس چیز کی حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ سفید کپڑا ہے، کوئی انسان کہے میں سفید نہیں مانتا، تو سفید کی سفیدی ختم نہیں ہوگی، اور کہنے والے کی وجہ سے اس سفید کی عظمت بھی نہیں جائے گی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ واللہ من ورائہم محیط، جو لوگ منکر ہیں حقیقت کے، اللہ کی توحید کے، رسالت کے، باعث بعد الموت کے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ لیکن بار بار بات آتی ہے کہ دنیا نہ جزا کی جگہ ہے نہ سزا کی، اس لیے اللہ رب العالمین حلیم ہے۔ دنیا میں جو منکر ہے اس کو بھی خوب دیتے ہیں کہ کھا پی لے، موج مستی کر لے، تو کہاں جائے گا، کھا کے آئے گا تو میرے ہی پاس، جو زندگی ملی ہے اس کے بعد میرے ہی پاس آئے گا۔ آج کی آیت میں اللہ پاک قرآن کریم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید، کوئی نہیں، یہ قرآن ہے بڑی شان کا۔ سچی بات یہ ہے کہ کائنات عالم میں جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں، اللہ خالق ہیں جی، اللہ سب سے بڑے ہیں، دنیا ساری کی ساری مخلوق ہے۔ تو جس طرح اللہ کو پوری کائنات عالم پر برتری حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کو بھی اللہ پاک نے بڑی شان عطا کی ہے۔ قرآن کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم اس کی شان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کو انکار کر دینے سے قرآن کا انکار نہیں ہوتا۔ قرآن کے انکار جن لوگوں نے کیا ہے تو ان کے انکار کی وجہ محض بغض و عناد ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن نے چیلنج کر دیا کہ تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تو تم کو پوری دنیا کے جتنے بھی قرآن کے مخالف ہیں وہ سب کے سب ون یونٹ ہو جائیں،
اور تمام کے تمام پڑھے لکھے لوگ جو منکر ہیں پوری قوت طاقت لگا دیں. یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا ہمارے نبی امی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر. امی بمانا کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، وہ کسی کے شاگرد نہیں ہے. اور ایسا قرآن کلام اللہ کا نازل ہوا اور انہوں نے چیلنج کر دیا کہ بھائی پوری دنیا کے جتنے بھی مخالفوں نہیں مانتے وہ سب کے سب 1 یونٹ بن جاؤ، اور اس قرآن کی پوری قرآن کے مقابلے میں نہیں، قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں کوئی سورت لاؤ. کوئی لایا نہ لایا ہے، نہ قیامت تک لا سکے گا. تو ایک تو یہ کھلا ہوا چیلنج ہے. اس کی آیتوں میں جوڑ، ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، وہ ملک جو عرب نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے 8 سال 9 سال، اس سے بھی چھوٹے بچے 5 سال کے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں، اور فٹافٹ بلا تکان بلا تکلف اپنی لینگویج اپنی زبان کی کوئی 10 پیج کی کتاب یاد کر کے نہیں سنا سکتا بچہ، لیکن پورا قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے اس کو، اور اللہ یاد کرا دیتے. قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے کوئی جو اس کو حاصل کر لے. اللہ ہمارے سینوں کو قرآن سے منور کر دے، اللہ ہمارے سینوں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کی شان کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور اس کی شان بھی، اس کے الفاظ پہ غور کر لیجئے، اس کے معانی پہ غور کر لیجئے. جو مضمون یا مضامین قرآن کریم نے عطا کیے ہیں، ربانیت کی جو باتیں کہی ہیں، انسانی اخلاق کی جو باتیں کہی ہیں، انسان کے قلوب کی طہارت کے لیے جو اعمال بتائے ہیں، اس کا جو اسلوب بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، وہ قرآن اتنا بلند بالا اور اپنی شان کے اعتبار سے ہے اور رہے گا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفوں کے اور احمقوں کے انکار کر دینے سے، جھٹلا دینے سے قرآن کی حقیقت نہیں بدلتی. بہت مشہور ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم سپرچر بولتے، چمگادڑ. چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ دن میں روشنی نہیں آتی، سورج کی روشنی میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور رات میں وہ گھروں سے نکلتا ہے. تو چمگادڑ اگر سورج کی روشنی میں اندھا ہو جاتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے نا بھائی. تو جی ایمان والوں کو قرآن کا نور نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر. الفاظ آپ پڑھتے جائیے، سمجھ میں آئے نہ آئے مزہ آتا ہے. ہمارے بچوں کو پڑھتے ہیں تو دیکھو موج کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ بیوقوفوں کے انکار کر دینے سے اس کی شان میں، اس کی بزرگی میں، اس کی عظمت میں، اس کی رفعت میں، اس کی حلاوت میں، اس کی چاشنی میں، مٹھاس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی کوئی بھی سچی حقیقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ انکار ان کا محض ضد ہے، ایک عناد ہے، ایک بغض ہے، ایک عداوت ہے. اب قرآن کے مضامین کو پڑھتے چلے جائیے، غور کرتے ہوئے چلے جائیے، ایک دم آپ کا دل مست ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن جو ہے یہ بڑی شان والا ہے. اور اسی شان کو چونکہ ہمارے نبی بھی سارے نبیوں میں بڑی شان کے ہیں، تو اللہ نے کتاب بھی ان کو سارے کتابوں میں بڑی شان کی کتاب عطا فرمائی. اور قیامت کے دن یہ قرآن اپنے ماننے والوں کی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اللہ ہم کو انہی لوگوں میں لائے جن کی قرآن کریم سفارش کرے گا. جن کے خلاف قرآن حجت ہوگا ہم کو اس میں اللہ نہ بنائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت